أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 20 سے لے کر 24 تک کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی. آیت نمبر 20 کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم آپ کے پروردگار کی نوازشیں ہر ایک کو پہنچاتے ہیں، ان دنیا کے طلبگاروں کو بھی اور ان آخرت کے امیدواروں کو بھی. اور دنیا میں آپ کے پروردگار کی نوازش کسی پر بند نہیں ہے. گزشتہ کل ہم نے یہ بات سنی تھی کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کا مطمع نظر مقصد صرف اور صرف دنیا کمانا ہوتا ہے، اس لیے وہ لوگ ہمیشہ دنیا ہی طلب کرتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر ہم چاہیں گے اور جتنا چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے ان کو اتنی دنیا دے دیں گے، آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم. اس کے بعد یہ بات آئی تھی کہ جو لوگ مومن ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کو آخرت میں بھی بہتر ٹھکانہ ملے گا. لیکن ان کے اعمال کے قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی تھی کہ مومنوں کو چاہیے کہ 3 شرطوں کے ساتھ اعمال کریں. ان کا عقیدہ صحیح ہو، ان کی نیتیں صحیح ہو اور عمل کا طریقہ بھی صحیح ہو، یعنی شریعت اور سنت کے مطابق ہو. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جہاں تک معاملہ ہے دنیا کا، تو یہ دنیا تو ہم ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں اور نہ ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں. دنیا کے بارے میں کسی پر کوئی بندش نہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ چاند اور سورج ہر ایک کے لیے نکلتا ہے، چاہے اللہ کو مانتے ہو یا نہ مانتے ہو. زمین اور آسمان کی فیسلٹیز ہر ایک کے لیے ہیں، چاہے بندہ مومن ہو یا کافر ہو. آدمی آکسیجن لے رہا ہے، اس میں بھی کیٹیگری نہیں دیکھی جاتی کہ یہ مسلمان ہے کہ نان مسلم ہے. غرض تمام فیسلٹیز دنیا کی اللہ رب العزت نے عام کر رکھی ہے، ہر ایک کے لیے. پانی ہو، دھوپ ہو، چھاؤں ہو، ہر ایک کو اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. دنیا اللہ رب العزت کی نگاہ میں کوئی ایسی اہم چیز نہیں ہے، بلکہ دنیا کی تو کوئی وقعت اور ویلیو اللہ رب العزت کی نگاہ میں ہے ہی نہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی اہمیت ہوتی، دنیا کا ویلیو ہوتا، تو اللہ رب العزت اپنے نہ ماننے والوں کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیتے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں، اس لیے دنیا ماننے والوں کو اور نہ ماننے والوں ہر ایک کو دی جاتی. اسی لیے سورہ بقرہ میں وہ آیت ہم سنتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ رب العزت نے اپنے لاڈلے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ ابراہیم ہم آپ کو امام بنانے والے ہیں. امام یعنی نبی بنانے والے ہیں، لوگوں کا پیشوا بنانے والے ہیں. اور جیسے یہ اعلان ہوا کہ ہم آپ کو امام بنائیں گے، ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی تھی؟ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ الہی جب آپ مجھے امام بنا رہے ہیں تو میری جو اولاد آنے والی ہیں ان کو بھی بنائیے. اس وقت اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ
کہ ابراہیم یہ امامت کا منصب میں ہر ایک کو نہیں دوں گا، جو اچھے ہوں گے انہی کو ملے گا، کیونکہ امامت اور نبوت بہت بڑا درجہ ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے ہر ایک کو نہیں ملے گی۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بڑے بڑے انبیاء کرام بعد میں پیدا ہوئے، یہ امامت کا سلسلہ انہی کے اندر چلا جو بنی اسرائیل کہلائے۔ پھر آگے چل کر ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا کر رہے تھے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کی کہ الہ یہ مکہ جو ہے، چونکہ بیت اللہ کی تعمیر اللہ کے حکم سے کی تھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے، تو تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد دعا کر رہے تھے کہ اللہ یہ مکہ میں گھر تو بنایا تیرا، لیکن اس میں آبادی نہیں ہوگی تو گھر کیسے آباد رہے گا، اس لیے تو اس ملک، اس خطے کو، اس جگہ کو، اس شہر کو آباد کر دے، اور پھل فروٹ بھی خوب عطا فرما، کھانے پینے کی چیزیں بھی وافر مقدار میں عطا فرما۔ اس کا اثر آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر کی نعمتیں وہاں مل جاتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب دعا کر رہے تھے تو ان کو یاد آیا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہ دعا کر رہے تھے کہ اس یہاں جو بھی بسے رہنے والے ہیں مکہ کے، ان کو پھل فروٹ اور اچھی نعمتوں سے نواز دیں۔ لیکن دعا کرتے ہوئے یاد آیا کہ ابھی امامت کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ نافرمانوں کو امامت نہیں ملے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ شاید یہ پھل فروٹ اور کھانے پینے کی نعمتیں بھی صرف فرما برداروں کو ہی اللہ تعالیٰ دیں گے، اس لیے انہوں نے خود دعا کر دی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ یہ کھانا پینا اور نعمتیں بھی انہی لوگوں کو دینا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یعنی دنیا بھی صرف انہی کو ملے جو اللہ کو ماننے والے۔ اللہ رب العزت نے وہاں سے قید ہٹا دی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، دنیا تو سب کو ملے گی۔ قال ومن كفر فأمتعه قليلا، کہ میرے ابراہیم جہاں تک دنیا کا معاملہ ہے میں کافروں کو بھی دوں گا۔ اس سے ثابت ہوا، اور یہ اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کی نعمتوں میں اللہ رب العزت نے کسی پر کوئی پابندی نہیں رکھی ہے۔ وما كان عطاء ربك محظورا، اللہ کی عطا جو ہے، نعمت ہے، وہ کسی سے بند نہیں کی جاتی ہے۔ لیکن انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، کہ نبی جی آپ دیکھیے کہ ان نعمتوں میں بھی ہم نے لوگوں میں الگ الگ کیٹیگری رکھی ہے، درجات رکھے ہیں۔ دنیا کی نعمتوں میں تو ہے ہی، آخرت میں ہے، آخرت میں جنتی جنت میں جائیں گے اور نہ ماننے والے دوزخ میں جائیں گے، وہاں تو بالکل صاف فرق ہے۔ دنیاوی نعمتوں میں بھی فرق ہے، چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس وسائل زیادہ نہیں ہوتے ہیں، گاڑیاں، جاہو جلالی، وہ سب چیزیں، فیسلٹیز زیادہ نہیں ہوتی ہیں، لیکن ان کی زندگیاں اطمینان والی ہوتی ہیں۔ تھوڑی سی جو انکم ہوتی ہے وہ کیسے کماتے ہیں؟ سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ کماتے ہیں۔ اور جو نہیں مانتے ہیں ان کے پاس وسائل بہت ہوتے ہیں، چیزیں بہت ہوتی ہیں، لیکن ان کی انکم کیسی ہوتی ہے؟ کسی سے ظلم کر کے لے لیا، کسی کے سامنے جھوٹ بول کر لے لیا، یہ الگ الگ درجے ہو گئے۔ جو ماننے والے ہیں ان کے پاس صحیح طریقوں سے آ رہا ہے، اور جو نافرمان ہیں ان کے پاس آ بھی رہا ہے غلط طریقوں سے۔ اور جب آیا تو خرچ بھی صحیح کمانے والوں کا صحیح جگہ پر ہوگا کہ وہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کریں گے، جن کے حقوق ان کے اوپر اللہ نے فرض کیے ہیں وہ بھی پورے کریں گے، اور جنہوں نے کمایا غلط جگہوں سے وہ خرچ بھی غلط جگہوں پر کریں گے۔ جہاں 5,000 سے کام ہوتا ہوگا وہاں 50 خرچ کریں گے، کہ بھائی شادی زندگی میں ایک ہی بار آتی ہے، ہمارے لڑکے کی شادی ہے، خود کی شادی ہے، ذرا دھام دھوم ہونی چاہیے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ کسی کی انکم حلال ہے یا حرام، گڑبڑ والی ہے یا صاف ہے، وہ دیکھنا ہو تو خرچ کہاں کرتا ہے وہ دیکھ لو۔ اگر صحیح جگہ پر خرچ ہوتا ہے تو سمجھو کہ کمایا بھی صحیح ڈھنگ سے ہوگا، اور اگر غلط جگہوں پر خرچ ہوتا ہے، اسراف کر رہا ہے، فضول خرچی کر رہا ہے، تو سمجھو کہ انکم بھی ایسی گڑبڑ والی ہو۔ پھر آخرت میں تو درجے سب کے الگ الگ ہوں گے، مومنین کے درجے جنت میں ہوں گے، اور منافقین، کافرین، مشرکین سب دوزخ میں ہوں گے۔ جنت میں بھی الگ الگ درجے ہوں گے، نبیوں کا الگ درجہ ہوگا، شہداء کا الگ ہوگا، صدیقین کا الگ ہوگا،
علماء کی کیٹیگری الگ ہوگی، نیک لوگوں کے الگ ہوگی، وہاں بھی اللہ رب العزت نے درجے بنا رکھے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت وہاں بیان فرما رہے ہیں انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کہ دیکھو ہم نے کیسے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور آخرت درجات کے اعتبار سے بہت بڑی چیز ہے۔ اصل درجے تو اس کے درجے ہیں، آخرت کے درجے ہیں۔ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، آگے اللہ رب العزت اب یہاں سے 12 احکام ہمارے سامنے پیش فرما رہے ہیں، 12 چیزیں بیان کر رہے ہیں، 12 چیزوں کا حکم دے رہے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر انسان عمل کر لے تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ وہ آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ ان 12 احکام میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بندوں کا اپنے معبود کے ساتھ کیسا طریقہ، کیسا سلوک اور رویہ ہونا چاہیے، اور سماج اور معاشرہ کیسے ترقی کر سکتا ہے، کون کون سی چیزیں سماج اور معاشرے میں چاہیے۔ وہ 12 چیزیں اللہ رب العزت نے اس آیت سے بیان فرمائی ہیں۔ آیت نمبر 22 ہے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے ساتھ دوسرے کسی کو معبود مت بناؤ۔ فتقعد مذموما مخذولا، اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود اور رب اور پروردگار سمجھا تو تم ذلیل اور دھتکارے ہوئے بیٹھ جاؤ گے، پھر آپ کا کوئی ٹھکانہ اچھا ہوگا نہیں۔ یہ پہلا اصول کامیابی کا، توحید، اللہ رب العزت کی وحدانیت، توحید فی ذات بھی، کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اکیلا ہے، دوسرا کوئی اللہ نہیں، دوسرا کوئی معبود نہیں۔ اور اللہ نے کئی مثالوں کے ذریعے باتیں قرآن میں سمجھائی۔ اللہ رب العزت نے یہ سمجھایا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین اور آسمان میں ایک سے زیادہ اللہ ہوتے تو نظام پورا درہم برہم ہو جاتا۔ میں نے آگے بھی مثال دی تھی کہ بھائی ایک سرکاری بس ہے ہمارے سامنے، ایک لگژری ہے، مان لو 56 سیٹیں ہیں، 56 آدمی اندر بیٹھتے ہیں یا 40 بیٹھے ہیں، لیکن ڈرائیور تو ایک ہی رہے گا۔ کسی بس میں گاڑی میں 2 ڈرائیور دیکھیں، ایک اسٹیئرنگ پر 2 ڈرائیور، اگر ایک اسٹیئرنگ پر 2 ڈرائیور بیٹھ جائے تو بتا وہ گاڑی پھر سیدھے چل سکتی ہے؟ ادھر والا ادھر گھمائے گا تو ادھر جائے گی، ادھر والا ادھر گھمائے گا ادھر جائے گی، اور پھر وہ روڈ پہ گاڑی نہیں رہے گی، پھر وہ کہاں جائے گی؟ کھاڑے میں جا کے ہی رکے گی۔ اسی طرح اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ اگر آسمان اور زمین میں ایک سے زیادہ رب ہوتے، ایک سے زیادہ اللہ ہوتے تو کائنات کا نظام تتر بتر ہو جاتا، درہم برہم ہو جاتا، فساد ہو جاتا۔ ایک اللہ یہ سوچتا کہ گرمی میں کہیں کو روزے رکھوانے کے مسلمانوں کو، میں تو ٹھنڈی لا دوں گا۔ دوسرا کہتا کہ نہیں، اپنے ذرا چیک تو کرے کہ محبت ہے کہ نہیں اپنے ساتھ بھی، تو وہ کہتا کہ میں گرمی لاؤں گا، تو پھر فائٹنگ شروع ہو جاتی، نظام خراب ہو جاتا۔ تو اللہ رب العزت کی وحدانیت یہ کامیابی کی کلید ہے، یعنی چابی ہے، اس کے بغیر آدمی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ توحید نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ لاکھوں اچھے اعمال کر دو لیکن آخرت میں ذرہ برابر کام نہیں دیں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ توحید ہے تو سب کچھ۔ تو اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، صفات میں بھی اکیلا ہے۔ صفات بھی اللہ رب العزت کی جتنی بیان کہ وہ علیم ہے، جاننے والا ہے، قدیر ہے، طاقتور ہے، حکیم ہے، اس میں بھی وہ یکتا ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں۔ اور عبادت میں بھی اکیلا۔ اللہ رب العزت اپنے ساتھ پارٹنرشپ کو قبول فرماتے نہیں ہیں۔ ہمیں بھی غور و فکر کی اللہ رب العزت نے دعوت دی ہے کہ تم میرے ساتھ کبھی فرشتوں کو پارٹنر بنا دیتے ہیں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو پارٹنر بنا دیتے ہیں، کبھی عزیر کے بارے میں کہتے کہ وہ میرا بیٹا ہے، کبھی دوسرے جو مورتیاں ہیں ان کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ ہمارے بھگوان ہیں، ہمارے معبود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک کام کرو، ہم نے تم کو جو ملکیت دی ہے، مال و دولت دی ہے، اس میں تم دوسرے کو برداشت کر سکتے ہو؟ میں چاہوں گا کہ میرے مکان میں دوسرے کا بھی نام ڈال دو کہ یہ میرا بھی ہے نہ تیرا بھی ہے، ایسا کوئی چاہتا ہے؟ اس میں تو کہتے کہ نہیں یہ تو میرا ہی ہے۔ مکان کا میں موبائل میں بھی دوسرے کی پارٹنرشپ قبول نہیں کروں گا، بھائی یہ میرا ہے، میں کہیں کو دوسرے کو اس میں انوالو کروں اور پارٹنر بناؤں؟ میرا ہے، میرے پیسوں سے میں نے خرچ کیا ہے، اپنے واسطے لیا ہے۔ تو پھر اللہ نے سب کچھ بنایا اور تم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اللہ کا پارٹنر بنا دو تو اللہ اس کو کیسے قبول کرے گا اور کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ رب العزت ان چیزوں سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اللہ تعالیٰ کے بچے بھی ہیں،
ایسا کہتے ہیں۔ اب اللہ کے بچے ہیں تو اللہ کی بیوی بھی چاہیے، پھر بیوی ہے تو پھر ساس اور سسر بھی چاہیے۔ یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کو بہت ناپسند۔ اس لیے کامیابی کی کلید یعنی چابی توحید ہے۔ توحید کے بغیر کوئی انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں اگر کچھ مل گیا ہے تو یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے، کیونکہ دنیا معیار ہے ہی نہیں۔ ایسا ہے نہیں کہ جس کو اللہ نے بہت مال و دولت دیا ہو وہ اللہ کا لادلا۔ ایسا ہوتا تو قارون، فرعون سب جنتی ہوتے، بہت کچھ تھا، لیکن وہ لوگ جہنمی ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جو غریب ہے، جن کے پاس دنیا ہے ہی نہیں یا ہے لیکن بہت تھوڑی ہے، مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں، ان سے اللہ ناراض ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایسی زندگیاں تو نبیوں نے گزاری ہیں، 2 مہینے تک گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے، لیکن یہ اللہ کے لادلے ہیں۔ تو دنیا اور مال و دولت اللہ کے نزدیک قربت کا کوئی معیار نہیں ہے، اصل چیز توحید ہے۔ تو ایک کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ توحید پر جمے رہیں ہر چیز۔ اب یہ چیزیں ہم بول تو دیتے ہیں، لیکن جب وہ حالات آتے ہیں تب آدمی اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ حضور نے ہمیں کیا تعلیم دی کہ کوئی بھی پرابلم آوے سب سے پہلے ہمیں کس کی طرف دوڑنا ہے؟ اللہ کی طرف دوڑنا ہے۔ مسجد، حضور کے بارے میں ہے کہ تیز ہوا بھی چلتی تو حضور سیدھے مسجد پہنچ جاتے، ذرا کوئی ضرورت پیش آ جاتی مسجد پہنچ جاتے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی معاملہ پیش آوے پہلے اس کے اسباب ڈھونڈنے نکلتے ہیں، پھر سب جگہ سے خالی ہاتھ واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب اللہ پر بھروسہ کرو، اب مسجد جا کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی پڑھو۔ ہم سب سے آخر میں اللہ کی باری لاتے ہیں، اللہ کو آخر میں رکھتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، ہر چیز میں اللہ رب العزت سے ہم شروعات کرنے والے بنے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہیں کہ اگر آپ نے بھی شرک وغیرہ کیا تو آپ کا جو ویلیو ہے، جو مرتبہ ہے، وہ بھی باقی رہے گا نہیں، یہ حکم سب کے لیے ہے۔ تو ان 12 احکام میں سے جن سے انسان کامیاب ہوتا ہے، ایک حکم یہ ہے کہ توحید پر آدمی جمع رہے، ایک بات۔ دوسری بات اللہ رب العزت نے فرمائی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، وہی اکیلے کی عبادت کی جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کیا جائے، بھلائی کا سلوک کیا جائے۔ یہ دوسرا حکم بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج کے دور میں ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے، ہمارا رویہ کیا ہے، ہم جانتے ہیں۔ آج کے دور میں انسان ماں باپ کے مقابلے میں اپنے دوستوں کو اہمیت زیادہ دیتا ہے۔ دوستوں کے کہنے پر آدمی رات، آدھی رات، دن، دھوپ، چھاؤں، جب بھی چاہے قربانی دے دیتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کے لیے قربانیاں دینے کے واسطے تیار نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور کتنا بڑا حکم ہوگا کہ اللہ نے اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ یہ حکم لگا دیا کہ اللہ نے فرمایا کہ میری عبادت کرو، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرنا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اپنی عبادت کے ساتھ فوراً ماں باپ کا مرتبہ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا۔ اب ماں باپ کی فضائل، ان کے کیا حقوق ہے، وہ تو انشاءاللہ ہم کل جانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ ہے کہ قرآن میں عام طور پر ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت کی عبادت کی بات آتی ہے وہاں ساتھ میں حضور کی تعظیم کی بھی بات آتی ہے۔ جہاں اللہ کا ذکر آتا ہے وہاں حضور کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ یہاں حضور کا تذکرہ کیوں نہیں ہے، ماں باپ کا تذکرہ کیوں ہے؟ ایک سوال۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آدمی عبرت کی نگاہ سے دیکھے اور غور و فکر کرے تو یہاں حضور کا تذکرہ موجود ہے۔ وہ کیسے؟ پہلے تو سمجھے کہ اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ عبادت تو میری ہی کرنی ہے، چاہے پوزیشن اچھی ہو خراب ہو، مالداری ہو غریبی ہو، کھانے پینے کو ملا ہو نہ ملا ہو، راحت اور چین کے ساتھ ہو کہ تکلیف میں ہو، بہرحال سجدہ مجھے ہی کرنا ہے، عبادت میری ہی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہیں ادب تمہارے ماں باپ کا کرنا ہے، سجدہ خدا کو، ادب ماں باپ کا، اور ماں باپ چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں، بلکہ اگر کافر بھی ہوں تو بھی قرآن کہتا ہے کہ ان کے ساتھ تمہیں اچھا سلوک کرنا ہے۔ جیسے وہاں فقیری میں بھی سجدہ اللہ کو، ویسے یہاں ماں باپ اچھے نہ ہو تب بھی ان کی فرما برداری ضروری ہے۔ کوئی آدمی اپنے باپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتا اس لیے میں تیری بات نہیں مانوں گا اور تیری تعظیم نہیں کروں گا، وہ آدمی گنہگار ہوگا، اس کو ایسا کہنے کا حق نہیں۔ چاہے وہ نماز نہیں پڑھتا، یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، تو اس کو دعوت دے نماز کی، لیکن نافرمانی کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔
کسی کی ماں تہجد کی نماز نہیں پڑھتی، نمازیں نہیں پڑھتی، تو کوئی اولاد اپنی ماں کو نہیں کہہ سکتا کہ تیرے ٹھکانے نہیں ہیں، تیرے کام اچھے نہیں ہیں، تو رات کو بجائے تہجد پڑھنے کے بازاروں میں گھومتی ہے۔ یہ بہانہ بنا کر کوئی یہ سوچے کہ اب میرے لیے اس کی خدمت ضروری نہیں ہے، وہ آدمی غلط کر رہا ہے، غلط سوچ رہا ہے، وہ گنہگار ہوگا۔ یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، لیکن ہمارے اوپر تو ماں باپ کی فرما برداری، تابعداری اور ان کی تعظیم اور اکرام فرض ہے، ضروری ہے۔ تو عبادت خدا کی، ادب کس کا؟ ماں باپ کا۔ اب دیکھیے ماں باپ کا ادب کیوں؟ پہلے عبادت اللہ کی کیوں؟ کہ اللہ کے لفظ کن سے ہم سب پیدا ہوئے۔ اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کے ذریعے ہم پیدا ہوئے۔ تو ایک سبب اللہ رب العزت ہوئے ہماری پیدائش کے، اور دنیا میں آنے کا ہمارا ظاہری سبب کون؟ ہمارے ماں باپ بنے۔ تو اللہ نے لفظ کن سے بنایا ہمیں، تو اس کا احسان ہے، اس لیے اسی کی عبادت۔ اور ماں باپ دنیا میں آنے کا ذریعہ اور سبب بنے، یہ ظاہری ذریعہ ہے، تو پھر ان کی تعظیم ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب میں آیا میرے ماں باپ کے واسطے سے، تو مجھ پر میرے ماں باپ کا احسان، میرے ماں باپ آئے ان کے ماں باپ کے واسطے سے، وہ آئے ان کے ماں باپ کے واسطے سے، ایسا کرتے کرتے یہ سلسلہ پہنچا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام آئے دنیا میں حضور کے واسطے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دنیا بسائی گئی، حضور کے صدقے میں۔ حدیث میں ہے وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ، اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا، یا آدم، اے آدم، اگر محمد کو دنیا میں لانا مقصود نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو آدم آئے کس کے صدقے میں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ اب آپ سوچئے کہ میرے ماں باپ اس لیے تعظیم اور ادب کے قابل ہیں کیونکہ وہ وسیلہ بنے میرے دنیا میں آنے کا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری دنیا کے بسنے کا وسیلہ بنے، تو پھر ان کی کتنی تعظیم ہونی چاہیے؟ سب سے زیادہ ان کی تعظیم، بلکہ ہمارے سگے ماں باپ سے بھی زیادہ تعظیم کس کی ہونی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ ہمارے ماں باپ تو صرف ذریعہ ہے ہمارے دنیا میں آنے کا، حضور تو ذریعہ ہے پوری کائنات کے بسنے۔ تو جیسے ہمارے ماں باپ کی تعظیم ضروری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی بے انتہا ضروری، یہ اس آیت کے اندر ثابت ہو گیا۔ اس سے مفسرین اور علماء ثابت کرتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت کی عبادت کے ساتھ حضور کی تعظیم آ گئی ماں باپ کے وسیلے سے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں فرما دیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کیا اللہ ہی کی عبادت کرو، وَبِمُحَمَّدٍ إِحْسَانًا، اور میرے نبی محمد کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ ماں باپ کا کیوں لائے؟ ڈائریکٹ کیوں بیان نہیں کیا؟ وہ ہمیں سمجھانے کے لیے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ چیز ڈائریکٹ سمجھ میں نہیں آتی، دوسری چیزوں کے ذریعے اس کو سمجھانا پڑتا ہے۔ مثال سے سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کو 27 گنا ثواب ملے گا۔ تنہا نماز پڑھے تو 1 گنا، اور جماعت کے ساتھ پڑھے تو 27 گنا۔ یہاں حضور نے مقتدیوں کا ثواب بتایا، مقتدی یعنی جو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کا، امام کا نہیں بتایا۔ امام کا بتایا؟ نہیں بتایا۔ یہاں مقتدیوں کے ثواب کے ذریعے امام کا ثواب خود بخود ظاہر ہو گیا کہ مقتدی بنے گا کب؟ جب امام کوئی ہوگا۔ اگر مصلی پر کوئی نہیں ہے تو مقتدی کیسے نماز پڑھیں گے امام کے بغیر؟ تو مقتدی کے ذریعے امام کا ثواب بتا دیا۔ ایک اور مثال، قربانی کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، کہ جانور جو تم ذبح کرتے ہو اس کے ایک ایک بال کے بدلے میں تم کو ایک نیکی ملے گی۔ یہاں حضور بال کا ثواب بتا رہے ہیں، کھال کا بتا رہے ہیں، سینگ کا بتا رہے ہیں، لیکن گوشت کی بوٹی کا تو بتایا ہی نہیں۔ حضور نے یہ نہیں بتایا کہ ایک ایک بوٹی پر تم کو ایک نیکی ملے گی، گوشت کا نہیں بتایا۔ کیوں؟ اگر ڈائریکٹ گوشت کا بتا دیتے تو پھر بال اور کھال کے بارے میں تو ہم کیا سوچتے کہ یہ تو کئی کام تھوڑی آتی ہے چیز، اس کا کیا ثواب ہوگا، اس کو پھینک دیتے۔ لیکن پہلے اس کا بتا دیا تو ہمیں احساس پیدا ہو گیا کہ جب بال اور کھال اور سینگ کا اتنا ثواب ہے تو گوشت کا تو کتنا ثواب ہوگا۔ اس لیے کبھی کبھی چیزیں دوسرے طریقوں سے سمجھائی جاتی ہیں۔ یہاں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا کہہ کر اپنے نبی کا مرتبہ بھی در پردہ بتا دیا۔ ایک آخری مثال کہ بھائی ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، جیسے ہم یہاں زندہ ہیں ویسے وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں ڈائریکٹ قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا۔ قرآن میں کس کے بارے میں بتایا؟
یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو لوگ اللہ کے راستے میں مار دیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں جہاد کے میدان میں، ان کو تم مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہے، بل احیاء، وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، ان کے رب کے پاس ہے اور مزے اڑا رہے ہیں جنت میں۔ یعنی اس آیت میں یہ بتایا کہ شہید زندہ ہوتے ہیں۔ اب آدمی سوچے جب شہید زندہ ہوتے ہیں تو نبی زندہ نہیں ہو سکتے قبروں میں؟ یہاں شہید کو لا کر نبیوں کا اشارہ کر دیا کہ جب ایک امتی جو شہید ہوا وہ زندہ ہو سکتا ہے مرنے کے بعد، تو ایک نبی، وہ تو امتی تھا، جب امتی زندہ ہو سکتا ہے تو پھر نبی کیسے زندہ نہیں ہو سکتا؟ اس لیے یہاں پر اللہ رب العزت نے ماں باپ کا لفظ لا کر، والدین کا لفظ لا کر نبی کا ادب بتا دیا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے دو باتیں بیان فرمائی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ ہی کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اس سے پہلے کیا بات بیان فرمائی؟ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، کہ دیکھو تمہاری موجودگی میں ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے۔ اب بڑھاپے میں آدمی کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، پہلا حکم کہ ان کو اف تک مت کہنا۔ اف، کوئی بات ماں باپ کہہ دیتے ہیں ایسا کرتے ہیں نا، یہ ضروری نہیں کہ اف کا لفظ ہی بولے، یعنی کوئی بھی ایسا لفظ جو ناراضگی ظاہر کرے اس کی اجازت نہیں۔ آپ تک نہیں کہہ سکتے ماں باپ کے ساتھ، ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ تم کو دنیا میں وہ لائے ہیں، ان کے ذریعے تم آئے ہیں، وہ نہیں ہوتے تو تم بھی نہیں ہوتے دنیا میں۔ اللہ نے ان کا بہت بڑا درجہ رکھا ہے۔ تو ایک لفظ، ایک حکم، فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی مت کہو، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو مت۔ ابا بیٹھو یار، تم کو سمجھ نہیں پڑے، کیا تم بول بول کرتے ہو؟ نہیں، انہوں نے زمانہ دیکھا ہے، انہوں نے تو ہم کو سب سکھایا، اور وہی اولاد بڑی ہو کے کہتے کہ ابا تم کو سمجھ نہیں پڑے۔ جس نے سکھایا انہی کو کہہ رہے ہیں کہ تم چپ چاپ بیٹھو، تم کو سمجھ نہیں پڑے، تم کو نہیں بولنے دو، تم اللہ اللہ کرو نہیں یار، کھا پی کے کیا مگن ماری کرا کرو۔ ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت، کیونکہ بچپن میں بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ایک ایک چیز 10 50 مرتبہ پوچھتا ہے، ابا یہ کیا ہے، ابا یہ کیا ہے۔ باپ کبھی تھکتا نہیں بتاتے بتاتے، بیٹا اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں۔ جب بھی پوچھتا ہے باپ جواب دیتا ہے۔ اب بڑھاپے میں باپ نے کوئی چیز ڈبل پوچھ لی، 2 4 مرتبہ پوچھ لیا، تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ان کو جھڑک دیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ ہمیشہ شرافت سی بات کرو، اچھی طرح بات کرو، نرمی سے بات کرو۔ کوئی بہت بڑے آدمی کے سامنے ہم بیٹھے ہو اور کس طریقے سے بات کرتے ہیں، اس طریقے سے ان سے بات کرو۔ ایک تو ان کی آواز سے ہماری آواز بلند بھی نہیں ہونی چاہیے، ہماری آواز پست ہو۔ جی ابا، جی امی، جی جی کر کے ہم ان کو پکاریں، جی جی کر کے ہم ان کو بلاویں، ان کا نام لے کر بھی ہم نہ بلاویں کہ باپ کا نام ابراہیم تھے کہ ابراہیم بھائی، یہ بے ادبی ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، شرافت سے ان کے ساتھ بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے رحمت کے بازو جھکا دو۔ یہ جوانی، یہ آکر، یہ جو تم باڈی بلڈر بنے ہو، یہ سینہ تان کر باہر چلتے ہو، ماں باپ کے سامنے ایسا مت کرو۔ وہ کوئی بات کہے تو یوں کر کے ان کے سامنے جھک جاؤ اور کہو جی ابا بتائیے کیا حکم ہے، بتائیے کیا فرمان ہے۔ اپنے بازو ان کے سامنے نرم کر دو، یعنی ان کی ہر بات کو مان لو۔ ہاں اگر وہ اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات بتائے کہ تم شرک کرو، کفر کرو، بدعت کرو، تو پھر ہم نہیں مانیں گے، پھر بھی ان کا ادب تو کریں گے۔ ایسا نہیں کہ باپ نے کہا کافر ہو جائے تو پھر باپ کو گالی دینے کا موقع، گالی دینے کا حق تو تب بھی نہیں ملے گا، ان کی کفر کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں کسی کی فرما برداری جائز نہیں ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، لیکن ادب تو پھر بھی کریں گے، وہ کافر اور مشرک ہو تب بھی کریں گے، وہ گنہگار ہو تب بھی ان کا ادب ضروری ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے اللہ سے دعا بھی کرو۔ کیا دعا کرو؟ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے میرے پروردگار
میرے ماں باپ پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ میں جب چھوٹا تھا تو انہوں نے میرے ساتھ رحم کا سلوک کیا۔ ٹھنڈی کی راتوں میں ماں نے اٹھ کر ہمارا پیشاب پاخانہ صاف کیا، باپ کڑی دھوپ میں ہمارے لیے کما کر لایا، کئی لوگوں کے ساتھ ہمارے واسطے جھگڑے ہوئے، ہماری ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے کتنا قرض لیا، اور ایسی پوزیشن بھی آئی کہ باپ 6 مہینے تک گھر نہیں آ سکتا تھا، وہ قرضہ والے اس کو ڈھونڈنے آیا کرتے تھے۔ بیٹے نے جو مانگا لا کر دے دیا، گاڑی مانگی گاڑی دے دی، لون پہ لا کر دے دی، بیٹی نے جو مانگا دے دیا، موبائل مانگا موبائل دے دیا۔ انہوں نے بچپن میں ہمارا بہت خیال رکھا، اب بڑھاپے میں ان کو ضرورت ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں۔ اب ایک لائن میں بات حضور نے فرما دی کہ ماں باپ تمہاری جنت ہے یا جہنم ہے، اگر خدمت کر لو گے تو تمہاری جنت ہے۔ باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے، اور ماں کے تو قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب اگر تم نے جنت کمانی ہے تو تمہارے گھر میں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، دعا کرو دعا کرو، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، بزرگوں کی خدمت کے لیے مارا ماری کر رہے ہیں، علماء آتے نا تو دوسروں کو دھکا دے کے آگے ہو جاتے ہیں، اور ماں باپ ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے واسطے تیار نہیں، ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں، باہر شوشہ بہت کرتے، لیکن ماں باپ کی خدمت کرنے، میں نے تو دیکھے ہیں ایسے لوگوں، سنی سنائی باتیں نہیں کرتا، میں تو دیکھے ہیں کہ ماں باپ ناراض ہیں ان سے، اور یہ مول صاحبوں کی گاڑی چپل سیدھی کر رہے ہیں، جوتے سیدھے کر رہے ہیں، جنت گھر میں ہے اور یہ باہر ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایسا نہیں، سب سے پہلا درجہ ماں باپ کا ہے۔ حضرت اویس کرنی سب سے بڑے تابعی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، ایک بار خالی حضور کے دربار میں حاضر ہو جاتے، صحابی بن جاتے، ایک بار خالی آ کر حضور کا دیدار ہو جاتا، صحابی بن جاتے۔ حضور کو پوچھوایا کہ میری ماں کی خدمت کا مسئلہ ہے، مجھے بہت شوق ہے آپ کی خدمت میں آنے کا، تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ ماں کی خدمت کرو۔ اب اس سے بڑی مثال تو آپ کو کیا ملے؟ حضور نے کہا ماں کی خدمت کرو، اور وہ بھی نہیں آئے پھر خدمت میں، صحابی نہیں بنے۔ جب انہوں نے ماں کی خدمت کری، اپنے شوق کو دبا دیا، حالانکہ ناجائز تو شوق تھا نہیں، کہیں گھومنے پھرنے کا تو تھا نہیں کہ کہیں گھومنے جانا ہو اور ماں باپ نے منع کیا ہو، ایسا تو تھا نہیں، حضور کی زیارت کے لیے جانا تھا، اپنے شوق کو دبایا، جذبات پر کنٹرول کیا، تو پھر کیا ان کا ویلیو ہوا، اللہ نے کیسے نوازا؟ حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ، قرن کا رہنے والا ایک اویس ہے، جب کبھی تمہاری ملاقات ہو تو اس سے دعا کروانا۔ صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ تابعی سے دعا کروانا، حالانکہ درجہ کس کا بڑا؟ صحابی کا بڑا۔ کوئی تابعی بڑے سے بڑا ادنا سے ادنا درجے کے صحابی کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن حضور نے فرمایا کہ اویس سے ملاقات ہو دعا کروانا، اور حضرت عمر کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے باقاعدہ دعا کروائی۔ یہ درجہ کب ملا؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو کام کرنے کے ہیں وہ پہلے کرو۔ میرا مسئلہ اکثر کے ساتھ یہی ہوتا ہے، جو فرض ہے، جو ضروری ہے وہ پہلے کرو بھائی، نفلی کاموں میں بھاگ دوڑ مت کرو، شوشہ مت کرو، دکھلاوا مت کرو۔ تمہارے ماں باپ کی پہلے خدمت کرو، ان کے پیر دباؤ، ان کے سر میں تیل ڈالو، ان کے پاس 5-10 منٹ بیٹھ کر باتیں کرو، پھر علماء کے پیچھے بھاگو، پھر بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے جاؤ، وہ بھی کام ہیں اچھے ہیں، لیکن پہلے ان کی اجازت لو، پہلے ماں باپ کی اجازت لو۔ اس لیے آگے کل انشاءاللہ فضائل ہم سنیں گے کہ ماں باپ کی فرما برداری پر کیا اللہ نوازتے ہیں اور نافرمانی پر کیا کیا وبال آتے ہیں، اس کے واقعات بھی انشاءاللہ آئندہ کل سنیں گے۔ 12 احکام میں سے 2 حکم آج ہم نے سنے، ایک توحید یعنی اللہ کی ذات اور صفات اور عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے، پارٹنر نہ بناوے، اور دوسرا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔